الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں درس نمبر 60 موضوع غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا واقعہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں تمام مسلمان یا تمام اہل مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. کوئی بھی پیچھے نہ رہا، سوائے دو قسم کے لوگ پیچھے رہے. پہلی قسم وہ ضعیف، کمزور، جن کے پاس شرعی عذر تھا، جو نہ جا سکے. ایسے ہی دوسری قسم کے جو لوگ پیچھے رہے وہ تھے منافقین، بلکہ جن کے نفاق میں شک نہ ہو وہی پیچھے رہے. لیکن ان دونوں گروہوں کے علاوہ تین صحیح الایمان، سچے اور پکے مسلمان، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بھی پیچھے رہے. تب بھی اللہ رب العزت نے ان کی عزت و مرتبہ یا ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے قرآن مجید میں ان کے متعلق چند آیتیں نازل کیں اور واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور یہ آیتیں قیامت کی صبح تک تلاوت کی جائیں گی. ان کا یہ واقعہ کیا تھا؟ حقیقت میں ان کا یہ واقعہ نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے عبداللہ کہتے تھے، یا انہوں نے کہا، ما رأیت ابی یبکی قط الا فی قصۃ کعب، کہ میں نے اپنے والد یعنی امام احمد کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے کعب ابن مالک کے اس قصے سے. یہ قصہ جب امام احمد پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو رو پڑتے تھے. ہمارے بھائیو، حقیقت میں اس واقعے میں بہت زیادہ عبرتیں ہیں اور بہت سے فائدے ہیں جو انشاءاللہ اس واقعہ یا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد آخری میں بیان کروں گا. تو لیجئے یہ واقعہ سماعت فرمائیں جو خود کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے غزوے میں شریک رہا، کسی ایک غزوے میں بھی پیچھے نہ رہا، صرف اسی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا. ہاں، غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا، لیکن اس غزوے میں جو شریک نہیں ہوئے ان کو کسی نے برا بھلا نہیں کہا، کسی نے ان کو عتاب نہیں کیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ لڑائی یا جہاد کرنا نہ تھا. اور کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے عقبہ کے موقع پر بھی شریک رہا، جو ہمارے نزدیک غزوہ بدر سے بھی بہتر ہے، اگرچہ لوگوں کے درمیان غزوہ بدر کی شہرت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ میں اس غزوے میں پیچھے رہا، جبکہ حقیقت میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور اور خوشحال تھا، جو اتنا طاقتور اور خوشحال پہلے کسی بھی موقع پر میں نہ تھا. پھر بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد کافی تھی،
یہاں تک کہ اس کی تحدید کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ رجسٹر دفتر وغیرہ نہ تھا جس سے یہ اندازہ یا جس کی تحدید کی جائے کہ کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ اسی لیے جو آدمی پیچھے رہنا چاہتا تھا اس کو یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں پیچھے رہ گیا تو کسی کو بھی ہمارے بارے میں علم نہیں ہوگا الا کہ اللہ رب العزت ہمارے متعلق وحی نازل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا ارادہ کب کیا؟ جب سخت گرمی تھی اور ایسے ہی پھل پک گئے تھے اور لوگوں کو سائے کی تلاش ہونے لگی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ میں بھی صبح سویرے اٹھتا تھا، میں بھی ارادہ کرتا تھا کہ میں بھی تیاری کر لوں، لیکن سبحان اللہ شام کا وقت ہو جاتا اور میں تیاری نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وقت قریب آ رہا تھا، صحابہ کرام تیاری کر رہے تھے اور میں ارادہ کر کے اٹھتا تھا کہ میں بھی تیاری کر لوں اور میں بھی اپنی سواری کو مہیا کر لوں اور میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ میں بھی نکلوں، لیکن وقت چلا جاتا اور میں کچھ نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، 1 یا 2 دن بعد میں نکلوں گا اور ان کے ساتھ راستے میں جا ملوں گا۔ کہتے ہیں اس طرح یہ 2 دن بھی گزر گئے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ کافی دن گزر گئے اور یہ مسلمان صحابہ کرام کافی دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ تب بھی میں نے ارادہ کیا اور سوچا کہ میں ان کے ساتھ مل لوں اور نکل پڑوں، چاہے تاخیری سے ان سے ملوں، تبوک ہی میں ملوں، اور کاش میں ایسا کرتا لیکن نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ سعادت ہمارے حق میں نہیں لکھی تھی۔ بہرحال کہتے ہیں اب میں نکل نہیں سکا۔ پھر اس کے بعد جب بھی میں لوگوں کے پاس جاتا یا لوگوں کے درمیان چل پھر کر دیکھتا تو ہمیں یا تو کمزور یا ضعیف جو معذور تھے وہ نظر آتے تھے یا وہ منافق نظر آتے تھے، 2 قسم کے لوگ نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف اور کافی غم اور رنج پہنچتا تھا کہ یا تو معذور ہیں اور یا تو منافق ہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ نہیں نکل سکا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں راستے میں کہیں نہیں پوچھا، اور اتنی بڑی تعداد تھی اور کہاں تک سب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یا سب سے واقف ہو سکتے ہیں۔ المہم جب تبوک پہنچے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں پوچھا، کہا ما فعل کعب بن مالک، کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے کچھ آدمیوں نے یا بنو سلمہ کے کچھ آدمیوں نے کہا کہ اسے صحت و خوشحالی کی 2 چادروں نے روک رکھا، یعنی اشارہ کیا کہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے ہیں، دنیا کی طرف راغب ہو گئے ہیں اور انہوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا یا پیچھے رہ گئے۔ اس پر معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا بئس ما قلت، تم نے نہایت ہی بری بات کہی، واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہم کعب ابن مالک کے متعلق بہتر ہی اور اچھا ہی جانتے ہیں اور اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، اور کعب میں بھلائی کے سوا کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا کہ آپ مدینہ واپس آئیں، تو ہم نے یہ سوچا، ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی کوئی ایک بہانہ سوچ لوں، کوئی ایک حیلہ سوچ لوں، تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں انہیں یہ بہانہ یہ حیلہ سنا دوں گا کہ اس کی وجہ سے اس لیے میں پیچھے رہ سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بہت ہی قریب ہو گئے تو یہ خیال باطل مجھ سے زائل ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے جھوٹ بول کر نکل بھی گیا تو یہ میں بچ نہیں سکوں گا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ ہی کہوں گا
اور سچ ہی بولوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کا رخ کیا. مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد لوگوں کے لیے آپ بیٹھ گئے. اب یہ منافقین پہنچے، مختلف اعذار، مختلف بہانے، مختلف حیلے لے کر آئے، پیش کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ظاہری بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں استغفار کرتے رہتے اور ان کا یہ عذر یا ان کا یہ بہانہ حیلہ کو قبول کر لیتے اور ان سے بیعت کر لیتے، اور پھر جو باطنی امور ہے، جو نیتوں کا مسئلہ ہے، وہ اللہ کے حوالے کر دیتے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان میں منافقین ہیں، لیکن نیتوں کا مسئلہ ہے، اللہ حساب اور کتاب لینے والا ہے. اسی لیے بھائیو، ہمیں کسی کے دل کے بارے میں، کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کر لینا، حکم کرنا، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کرتا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر، اور ان کی نیتوں کو مسئلہ جو تھا وہ اللہ کے حوالے کر دیا. بہرحال کہتے ہیں میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور غصے سے آپ نے مسکرایا اور پھر کہا تعال الی ہاہنا یا تعال الی ہنا، کہ ہمارے پاس آؤ. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا. پھر آپ نے سوال کیا کہ ما خلفک، تم کیوں پیچھے رہ گئے، کیوں ہمارے ساتھ نہیں نکلے؟ کیا تم نے ایک سواری نہیں خریدی تھی؟ تو اس پر کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی، دنیا میں آپ کے علاوہ اگر کسی اور شخص کے پاس میں بیٹھا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ کسی بھی حیلے بہانے سے میں نکل سکتا ہوں اور نکل سکتا، اس لیے کہ قوت گویائی اور دلیل بازی میں ماہر ہوں. لیکن اے اللہ کے نبی، اگر میں آپ کو جھوٹ بول کر یا کوئی بہانہ پیش کر کے اگر میں بچ بھی جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے ناراض کر دے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عفو چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. اسی لیے اللہ کے نبی، میں جو کہنے جا رہا ہوں سچ بات ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بھی عذر نہیں تھا، کوئی بھی وجہ جواز ہمارے پاس نہ تھا جس کی وجہ سے میں پیچھے رہا. اور میں جس وقت پیچھے رہا اس وقت طاقتور تھا، اس وقت میں صحت مند تھا، اس وقت میں خوشحال تھا، بلکہ اتنی خوشحالی، قوت اور ایسے ہی یہ سمجھیے ہمارے اندر جو استطاعت تھی اس سے پہلے اور کسی بھی موقع پر شاید اس طرح نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، کہ اس نے سچ بات کہی، اس نے سچ کہا تو کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں فیصلہ صادر فرمائے. کہتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ میں وہاں سے کھڑا ہوا، واپس جانے لگا تو بنو سلمہ کے کچھ آدمیوں نے مجھے گھیر لیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ اے کعب، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آپ نے کسی بھی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، تم قاصر رہے کہ ایک کوئی بھی عذر یا کوئی بہانہ پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کافی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں استغفار کرتے اور آپ کے گناہ کی تلافی کے لیے یہی کافی ہو جاتا. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے اس قدر یہ ملامت بھیجی کہ میں نے ارادہ کیا، سوچا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں اور کہوں کہ اے اللہ کے نبی، جو بات میں نے ابھی کہی وہ جھوٹ ہے. لیکن میں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، یہ معاملہ جو پیش آیا ہے کیا کوئی اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 اور حضرات ہیں جو مرارہ ابن الربیع یا مرارہ ابن الربیع العمری اور ایسے ہی ہلال ابن امیہ الواقفی رضی اللہ عنہما. تو کہتے ہیں جب نے یہ بات سنی اور کہا یہ حضرات تو غزوہ بدر میں بھی شریک رہے،
تو ہم نے کہا یہ ہمارے لیے قدوہ حسنہ رہیں گے، ہم بھی انہی کے ساتھ ہم صبر کریں گے۔ اور میں نے کہا نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جا کر کوئی بہانہ یا کوئی عذر میں پیش نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبھی سے بات چیت کرنے سے روکا، تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہیں کرنا۔ اس طرح یہ لوگ دور دور ہو گئے، یہ لوگ دور دور ہو گئے اور یہ لوگ بدل گئے، یہاں تک کہ یہ زمین بھیانک ہو گئی۔ یہ زمین اتنی وسعت کے باوجود یہ زمین تنگ ہو گئی، اور یہ زمین ایسی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ اجنبی سرزمین ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اس طرح اسی حال پر ہم 50 دن تک رہے، 50 دن تک اسی کیفیت میں رہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے جو دو ساتھی تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے اور رونے کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہ تھا، گھر میں بیٹھے بس صرف رو رہے تھے، تنہائی میں گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے کہ کس طرح یہ انہوں نے اتنا بڑی غلطی کی ہے جس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اللہ رب العزت ہی اب ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جوان تھا، طاقتور تھا، اسی لیے ہمت کر کے میں نکلتا تھا، لوگوں کے درمیان بھی پہنچتا تھا، بازاروں میں بھی پھرتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آتا تھا، لیکن کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہمارے بھائیو بہت ہی یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو آپ ہی کے دین پر ہیں، آپ ہی کے مسلک پر ہیں، ہم زبان ہیں، اور بلکہ ایک ہی قبیلے کنبے ایک ہی خاندان کے ہیں، اور وہ آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ بات کریں تو گویا وہ سن نہیں رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں اس کا جواب نہیں مل رہا ہے، گویا آپ کا جسم اور جسد بس چل رہا ہے، اور شعور، عقل، سوچ یہ سب الگ ہے، یہ دوسری جگہ ہے۔ یہ ہمارے بھائیو آسان نہیں تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بھی جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور آپ کی طرف دیکھتا رہتا۔ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، پھر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں سلام کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو واللہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لب کو ہلاتے بھی تھے یا نہیں، جواب دیتے تھے یا نہیں، ہمیں اس کا بھی نہیں پتا۔ بہرحال کہتے ہیں اس طرح بے اعتنائی بہت طویل اور ناقابل برداشت ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ میں ایک باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا، ایک باغ کی دیوار پر چھلانگ لگا کے اندر چلا گیا، جو ہمارے چچیرے بھائی ابو قتادہ کا یہ باغ تھا۔ تو ابو قتادہ یہ جو ہمارے چچیرے بھائی تھے اور ہمارے نزدیک سب سے زیادہ چہیتے اور محبوب تھے، یعنی انتہائی درجے سے محبت ان سے کرتا تھا۔ میں نے ان سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے کوئی بھی جواب نہیں دیتے، سلام کرتا ہوں لیکن جواب نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں سوال ان سے کرتا ہوں، انشدک باللہ هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ اپنا سوال دہراتے ہیں، یعنی خوف ہے بھائیو ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان ان کے دل سے نکال لیا گیا ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے بجائے منافقین کی طرح ہو گئے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض و نفرت کرنے لگے۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر تیسری مرتبہ اپنا یہ سوال دہراتے ہیں، اس پر کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہاں سے میں نکل آیا، باہر ہو گیا۔
اسی کیفیت یا اسی حال میں تھا، بازار میں چل رہا تھا، بازار میں پھر رہا تھا کہ ایک نبطی آدمی جو ملک شام سے غلہ فروخت کے لیے مدینہ آیا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ ہے کوئی شخص جو مجھے کعب ابن مالک کا گھر بتلا دے؟ تو لوگوں نے ہماری طرف اشارہ کر دیا، یعنی صرف اشارہ کیا، اس کے معنی اور مزید انہوں نے واضح نہیں کیا، اشارہ سے کام اپنا پورا کر دیا، اس لیے بات نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ نبطی آدمی پہنچا اور ایک خط دیا۔ خط کس کے طرف سے تھا؟ شاہ غسان کی طرف سے۔ شاہ غسان کون ہے؟ یہ ہرقل کا گورنر تھا۔ شاہ غسان کی طرف سے یہ خط تھا۔ خط کھول کے پڑھتے ہیں، خط کھول کے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اما بعد فقد بلغنی ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا نواسك، کہ اما بعد مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تمہیں الگ کر دیا ہے، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم ذلیل اور برباد رہو، تم ہمارے پاس آؤ، تمہیں شایان شان عزت و مرتبہ دیں گے۔ کعب بن مالک کیا کہتے ہیں؟ بہت بہترین چانس ہے، کیا اس وجود میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ یا انہوں نے کہا خط کو ابھی رکھ لیتے ہیں، بعد میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، اگر یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ رہا تو ہمارے پاس بھی اور بھی چانس ہے، اور بھی راستے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اس خط کو لیتے ہیں اور تنور کی طرف، چولہے کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے نظر آتش کر دیتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ بعد میں اس کے بارے میں سوچیں بھی نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں اس طرح 40 دن گزر گیا۔ 40 دن گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم اپنی رفیق حیات سے، اپنی بیوی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ کہا کیا میں طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ کہا نہیں، اس سے الگ رہو، اس سے قریب نہ رہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں الحقی باہلکی فتکونی عندہم حتی یقضی اللہ فی هذا الامر، کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ کہتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال ابن امیہ ہمارا شوہر بہت ہی ناتواں اور کمزور ہے، بہت ہی ضعیف ہے، اس کے پاس کوئی خدمت کے لیے کوئی خادم نہیں ہے، تو کیا آپ ناپسند کریں گے کہ ہم ان کی خدمت ہم کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں، خدمت کر سکتی ہو لیکن تم سے قریب نہ ہو پائے۔ کہا کہ اللہ کے نبی ان کے اندر وہ حرکت جان ہے ہی نہیں، اس کے لائق وہ ہے ہی نہیں، جب سے معاملہ سامنے آئے، جب سے گھر میں بیٹھ کر صرف رو رہے ہیں۔ بہرحال کعب بن مالک کے کچھ رشتہ داروں نے بھی کہا کہ اے کعب تم بھی جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہے۔ تو انہوں نے کہا واللہ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے، پھر میں جوان ہوں اور میں اس طرح نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ نہیں گئے۔ کہتے ہیں اس طرح 40 دن کے بعد مزید 10 دن گزرے اور 50 دن مکمل ہو گیا۔ 50ویں رات کی صبح میں اپنے ایک گھر کے چھت کے اوپر بعد نماز فجر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک آواز، ایک پکارنے والے کی پکار میں نے سنی، جو کوہ سلع کے اوپر سے بلند آواز میں پکارا، کہا یا کعب بن مالک ابشر، کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، سجدہ ریز ہو گیا اور مجھے اب پتہ چل گیا کہ اب یہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز فجر یہ اعلان کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ قاصد ہمارے وہ دونوں ساتھیوں کی طرف گئے اور ایک شخص
ایک گھوڑے پر سوار ہوا کہ وہ تیزی سے آ کے ہمیں بشارت دے، لیکن اس سے تیز وہ شخص جو پہاڑ پر چڑھا اور وہیں سے اس نے پکاری اور اس نے وہ خوشخبری دی، اس کی آواز گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی، اور پھر وہ شخص جب ہمارے پاس آیا تو میں نے ہمارے پاس جو کپڑا تھا جو پہنا ہوا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جوڑے یا کوئی کپڑا نہ تھا، ہم نے نکال کے دے دیا۔ سبحان اللہ، صرف ایک کپڑا تھا بھائیوں۔ صحابہ کرام کا یہ حال دیکھیے، کیفیت دیکھیے، اور آج دیکھیں ہر کوئی اپنا الماری دیکھ لے، کتنے قسم کے کتنے جوڑے کپڑے ہیں، بچوں کے پاس، بچیوں کے پاس، بیوی کے پاس، تب بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، خاصتاً عورتیں، اللہ معاف کرے۔ ایک ہی جوڑا کپڑا تھا، ہم نے دے دیا۔ پھر میں نے ادھار لے کر ایک کپڑا پہنا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلا۔ میں ادھر جب پہنچا تو لوگ فوج در فوج استقبال کر رہے تھے، مبارکبادیاں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ پھر ایسے ہی مسجد میں جب داخل ہوا تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دوڑ کے ہمارے پاس آئے۔ طلحہ ابن عبید اللہ دوڑ کر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا اور انہوں نے مبارکبادی دی، اور ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی اور شخص کھڑے ہو کر یا دوڑ کے ہمارے پاس نہیں آیا۔ اسی لیے طلحہ ابن عبید اللہ کا یہ جو سلوک تھا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہمارے بھائی اس کا معنی مطلب یعنی وہ کہے ہوں گے بعد میں بھی ہم مل سکتے ہیں، یعنی کچھ وجہ ہوگی، نہ کہ اعوذ باللہ کہ ان کے اندر یعنی کچھ حسد یا سمجھیے کچھ تکلیف تھی۔ ہو سکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور بعد میں ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایک سبب یا اس کا یہ جواب ہوگا۔ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آپ کا چہرہ چمک دمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو جاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ایک ٹکڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کہ خوش ہو جاؤ جب سے آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہے، آپ کے لیے آج کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اس توبہ کی خوشی میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنا مال ہے وہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ مال اپنے پاس رکھو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے نزدیک اللہ خوش ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا، خلاص دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہمارے پاس جو مال ہے، اے اللہ کے نبی آپ لے لیں اور ایسے مسلمانوں پر آپ صدقہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ مال اپنے پاس رکھو، تو کہا ہمارا وہ حصہ جو خیبر میں ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ پھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سچائی کی برکت سے نجات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بھائیوں یہ آیت کریمہ نازل کی، یعنی ان تینوں حضرات سے پہلے غزوہ تبوک میں جو شریک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی، پھر ان کے بعد ان تینوں حضرات کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا رب العزت نے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا، ایسے ہی ان تمام مہاجرین، ان تمام انصار کو بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا اور پیغمبر کے ساتھ نکلے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد یہ کہ ان میں سے ایک گروہ کو دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، بلا شبہ اللہ تعالی ان سب پر بہت ہی مہربان اور شفیق ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ایسے ہی ان تینوں حضرات پر بھی جن کے معاملہ جو تھا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ لوگوں کے ساتھ رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ہمارے بھائیو، یہ اللہ تعالی نے یہ آیتیں یا 3 آیتیں نازل کی، ان حضرات صحابہ کرام کے متعلق ان کی فضیلت بیان کی، اور پھر کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ منافقین جو مختلف اعذار بہانے پیش کیے، جو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی رسوائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان کے ساتھ برے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ فرمایا رب العزت نے ان کے متعلق، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ سيحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ قسمیں کھائیں گے، واللہ العظیم، اللہ کی قسم، قسمیں کھائیں گے کہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ لوگ نجس ہیں، گندے ہیں، غلیظ ہیں، انہم رجس ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جزاء بما كانوا یکسبون، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم، اگر تم لوگ راضی بھی ہو جاؤ، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ رب العزت ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا ان 3 حضرات کا یہ واقعہ۔ اب تیزی سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ غزوہ تبوک کے نتائج کیا تھے، پھر ایسے ہی اس سن یعنی 9 ہجری کے اہم حادثے کیا تھے، اہم واقعات کیا تھے، پھر اس کے بعد جو اہم فائدے ہیں اس قصے سے وہ ذکر کروں گا۔ اس غزوے کا اثر یہ تھا کہ
اچھی طرح تمام لوگوں کو واضح ہو گیا کہ اب جزیرہ عرب میں اسلام، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی گنجائش نہیں۔ اب اس جزیرہ عرب میں اسلامی قوت اور طاقت کے علاوہ کسی اور طاقت کی گنجائش باقی نہیں۔ پھر ایسے ہی وہ جاہلین اور منافقین کی جو بچی کھچی آرزویں اور امیدیں تھیں، وہ تمام آرزویں اور امیدیں ختم ہو گئیں کہ اب وہ مایوس ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شدید الفاظ میں ان منافقین کی جو نیتیں ہیں، خباثتیں ہیں، ان کے جو برے مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، یہاں تک کہ ان کو بالکل ننگا کر دیا۔ ایسے ہی ہمارے بھائیوں، فتح مکہ کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے، فوج در فوج آتے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور وہ فتح مکہ سے پہلے بھی آنے لگے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد زیادہ، اور اس غزوے کے بعد ان کی تعداد اور بڑھ گئی، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا۔ اس سن کے اہم واقعات 3 ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اصحمہ بادشاہ حبش یا بادشاہ حبشہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اسی سن 9 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے وحی کے ذریعے مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا، پھر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ ایسے ہی نمبر 2، اسی سن 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہا کی دوسری زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غم اور رنج پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، لو کانت عندی ثالثہ لزوجتک، اگر ہمارے پاس کوئی اور تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی میں تم سے کر دیتا۔ ایسے ہی بھائیو، تیسرا اہم واقعہ اس سن کا یہ تھا کہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی کرتا تھا، اور وہی اپنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ابھارتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ نے تب بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کی، اور آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی اور کہا کہ اللہ کے نبی ایک منافق پر نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان منافقین میں سے کسی بھی منافق کی آپ نماز نہ پڑھائیں، نماز جنازہ نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر کے پاس آپ کھڑے رہیں، یعنی اس کے حق میں آپ دعا کریں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر کیا، اور یہ فسق و فجور کی حالت میں ان کا انتقال اور ان کی موت ہوئی۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اب یہ جو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کا جو واقعہ ہے، اس سے جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تمام صحابہ کرام کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، خاصتاً ان تینوں حضرات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ قبول کیا اور ان کے حق میں آیتیں نازل کی جو قیامت کی صبح تک تلاوت کی جائیں گی، اور اس کے بالمقابل جو منافقین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان کی رسوائی میں متعدد آیتیں نازل کی جو قیامت کی صبح تک بھی یہ آیتیں بھی پڑھی جائیں گی۔ دوسرا فائدہ، دوسرا سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ فائدہ کہاں سے ہم اخذ کرتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک کے بارے میں سوال کیا تو بنو سلمہ کے کچھ آدمیوں نے کیا کہا کہ صحت و خوشحالی کی 2 چادروں نے کعب ابن مالک کو روک لیا، تو اس پہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں نے بہت بری بات کہی، اللہ کی قسم ہم کعب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتے ہیں۔ جب تک آدمی کا ظاہر بھائیو خیر اور بھلائی ہے تو پھر کیوں ہم سوء ظن رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو وصیت کرتے ہوئے ان باتوں کی تأکید اور ترغیب دلائی۔ فرمایا رب العزت نے
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان لانے والو، اجتنبوا كثيرا من الظن، بہت سے بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہوتی ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو کہ کوئی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے، اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے، مسجد سے جب جاتا ہے تو پھر وہاں کیا کرتا ہے. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. سبحان اللہ، قرآن مجید کی بلاغت پر غور و فکر کریں. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی، وہ بھی نہیں زندہ، زندہ آدمی نہیں کھا سکتے. تو بھائی اگر مردہ ہو، آپ کے بھائی جس کا انتقال ہو گیا، گوشت کھانا پسند کریں گے؟ فکرہتموہ، آپ ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے. ایسے ہی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ خبردار بچو بدگمانیوں سے، سوء ظن سے، اس لیے کہ یہ سوء ظن، بدگمانی سب سے بری اور سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. مسند امام احمد کی ایک روایت ہے جو اسماء بنت ابی یزید سے مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ تعالی ان یعتقہ من النار، جس نے اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی دفاع کی اس کی عدم موجودگی میں، تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا. تیسرا فائدہ، تیسرا سبق یہ ہے کہ 3 دن سے زائد کسی مسلمان بھائی سے دور رہنا، بائیکاٹ کرنا، اس کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور ایسے ہی سلام نہ کرنا، یا اگر وہ سلام کرے تو جواب نہ دینا، یہ جائز ہے اگر شرعی وجہ ہے. اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو جائز ہے. جیسے کہ اگر کسی بدعت میں واقع ہوا ہے، نصیحت کرنے کے باوجود اس بدعت پر ثابت قدم ہے، یا ایسے ہی فسق و فجور ظاہر ہے، تو ایسے شخص سے 3 دن سے زائد بھی آپ حجر، قطع تعلق، قطع کلامی، بائیکاٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے اسباب نہیں ہے تو 3 دن سے زائد بھائیو قطع تعلق، بائیکاٹ کرنا حرام و ناجائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق، بائیکاٹ کرے 3 دن سے زائد، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ہمارے بھائیوں اگر اس کی موت واقع ہوگی تو جہنم میں داخل ہوگا. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. چوتھا سبق اور فائدہ یہ ہے سچائی کی اہمیت، صدق اور سچائی کی اہمیت اور فضیلت، اور اس کے بالمقابل جھوٹ اور جھوٹ بولنے کی مذمت. اور یہ سچائی یہ مؤمنین کی علامت ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کا شعار اور ان کی علامت ہے. اور سچائی یہ ہر بھلائی کی کنجی ہے، اور ایسے ہی یہ جھوٹ بولنا ہر شر اور برائی کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ذکر کیا ان تینوں حضرات کا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور سچ لوگوں کے ساتھ رہو، اور سچ لوگوں کے ساتھ رہو. اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جو یہ مقام و مرتبہ ملا، کس طرح ملا؟ یہ سچائی کی وجہ سے.
یہ سچائی کی برکت. اور خود یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں عہد کرتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں سچ ہی بولتا رہوں گا، کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ہمارے بھائیوں، یہ بھی ایک اونچی خصلت ہے، اچھی صفت ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلایا. ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچے رہیں، کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں. صحیح امام مسلم کی روایت ہے، سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یا سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ، کہ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کے لیے سوال کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے راستے میں شہید کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، اگرچہ اس کی موت اس کے بستر ہی پر کیوں نہ ہو. تو یہ دیکھیے سچائی ہے، یہ صدق ہے. پانچواں فائدہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کا توبہ قبول کرتا ہے. اور ایسے ہی بندے کا سب سے بہتر اور افضل دن وہ دن ہے، یا وہ دن ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کا توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور اللہ رب العزت بندے کے توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ بندے سے زیادہ اللہ رب العزت اس کے توبہ پر خوش ہوتا ہے، جس طرح کی یہ حدیث میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں ہمارے بندوں سے. کون سے بندوں سے؟ وہ دیندار، متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے والے نہیں، جنہوں نے گناہوں میں سبقت حاصل کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا، حد سے تجاوز، حد سے آگے بڑھ گئے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ اکبر. یہ بھائیو، سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن مجید کی یہی آیت ہے. تصور کیجئے، اولاً یا عبادی کا لفظ ہے، اس میں شفقت اور رحمت ہے، کہ اللہ کے نبی ہمارے بندوں سے کہہ دیں. یہ نہیں کہ مسلمانوں سے کہہ دیں، لوگوں سے کہہ دیں، ہمارے بندوں سے کہہ دیں. اس میں شفقت اور رحمت ہے. اور الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کیا، حد سے تجاوز، یہ نہیں کہ صرف معمولی گناہ کیا، یعنی بڑے بڑے بھیانک قسم کے گناہوں کا ارتکاب کیا انہوں نے. اسرفوا علی انفسہم، بہت زیادہ اپنے نفس پر انہوں نے ظلم کیا، تجاوز کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. نمبر 3، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. نمبر 4، ان اللہ، تاکید کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یغفر الذنوب، پورے گناہوں کو بخش کرے گا، پورے گناہوں کو بخشے گا. ہو سکتا کسی کے ذہن میں اب تک یہ بات مکمل طور پر نہ سمجھ میں آئی اور کہا نہیں میں نے، لیکن ایک گناہ جو کیا تھا اس سال میں یا اس وقت، شاید وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو بخش دے گا، جمیعا، مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی گناہ مستثنا نہیں. پھر بھائیو مزید تاکید، انہو، بے شک وہ رب العزت، هو الغفور، مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، رحیم، نہایت ہی مہربان ہے. اور کیا چاہیے بھائیو؟ تو بھائیو ہمیں چاہیے ہم سبقت حاصل کریں، توبہ کریں، تاخیر بھی نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اتنی وسیع ہے تو اس کا معنی مطلب نہیں کہ ہم پھر اطمینان سے بعد میں کرتے رہیں، اس لیے انسان محروم ہو سکتا. چھٹواں فائدہ، یا اس سے پہلے صحیح امام بخاری امام مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا. بنو اسرائیل کا ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ شرک اور کفر کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ یہ قتل کرنا ہے، ناجائز، بغیر حق کسی کو قتل کرنا. 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. پھر نادم ہوا، لوگوں سے کہا کہ اس زمانے میں جو سب سے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے،
اس کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا، لیکن وہ عبادت گزار تھا، عالم نہیں تھا۔ اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، کیا اگر میں توبہ کروں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا 99 کو قتل کیا ہے تم نے، اور پھر ابھی بھی اللہ کی رحمت پر امید ہے، جاؤ تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس نے غصے میں آ کر ایک اور پورا کر دیا، 99 پر کیوں یہ رقم عدد رکا رہے، سینکڑے میں داخل ہو جائے، اس کو بھی پورا کر دیا، اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس طرح 100 آدمی کو قتل کر دیا۔ پھر پوچھا، ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ بہرحال اس بار ایک صحیح آدمی کے پاس انہوں نے پہنچایا، اس سے سوال کیا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، رجوع ہونا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا؟ کہا وَمَا الَّذِي يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون تمہارے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکتا؟ کون سی چیز حاجز حائل ہو سکتی؟ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی بھی چیز، کسی کا واسطہ نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن کہا تمہارے علاقے کے لوگ برے ہیں، ان کا علاقہ چھوڑ دو، فلاں گاؤں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ راستے میں انتقال ہو گیا، فرشتے آئے، المہم عذاب والے فرشتے، رحمت والے فرشتے۔ آخری میں ایک تیسرا فرشتہ آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھو جس طرف زیادہ قریب ہے وہ اسی طرف اس کا شمار کیا جائے گا۔ بہرحال ایک بالش وہ دوسرے علاقے یا دوسرے گاؤں کی طرف قریب تھا۔ اس طرح رحمت والے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ چھٹا فائدہ، اللہ رب العزت کے راہ میں صدقات و خیرات کرنا چاہیے توبہ کرنے کے بعد، بلکہ توبہ قبول ہونے کی یہ علامت ہے کہ انسان یعنی اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کرے، جس طرح کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ بھلائی کے اوقات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تسویف کے آئندہ بعد میں ہم درس میں آئیں گے، بعد میں ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں ہم بدعوت و تبلیغ میں ہم وقت دیں گے، بعد میں ہم صدقات و خیرات کریں گے۔ نہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چانس دیا ہے تو اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تاخیر کرنے سے بہت سارے نقصان میں اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ چانس جب آیا کعب بن مالک کے سامنے، انہوں نے تاخیر کی، جس کی وجہ سے بھائیو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ رب العزت نے رحم فرمایا تو بخش دیا، ورنہ بہت ہی نقصان میں جانے والے تھے۔ اور قوت اور ارادہ کی پختگی کی یہ علامت ہے کہ آدمی اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرے اور بہترین چانس کو اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہ دے۔ آٹھواں فائدہ کہ گناہ کی مذمت، اور گناہ یہ بھائیو نہایت ہی نقصان دہ چیز ہے انسان کے لیے۔ تو دیکھیے یہ تینوں حضرات کے بارے میں الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات نے نہ کسی کو قتل کیا تھا، نہ انہوں نے بدکاری کی تھی، نہ کسی پر ظلم کیا تھا، تب بھی کس قدر وہ نادم رہے اور کس طرح زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور خود ان کی جان تنگ ہو گئی۔ تو بھائیو، ہمارے وہ مسلمان جو گناہوں میں دن اور رات میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہیں، ان کو کس طرح ڈرنا چاہیے؟ ان کے لیے زمین کیوں نہیں تنگ ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں احساس کر رہے ہیں؟ اور کیوں نہ اپنی اس جان کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ نواں فائدہ کہ ایک قائد کو چاہیے اپنے سپاہیوں کو رعایا کے بارے میں سوال کرے اور ان کا خیال کرے، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے۔ دسواں فائدہ، اسلامی لشکر سے صرف دو قسم کے لوگ پیچھے رہتے ہیں، یا تو معذور ہوتے ہیں یا تو منافق ہوتے ہیں۔ گیارہواں فائدہ، لوگوں کو ان کے ظاہری احوال حالات پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کے باطنی احوال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں حکم یا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ لوگوں میں وہ بات پھیلانی چاہیے۔ 11واں فائدہ کہ ہر وہ چیز جس میں نقصان ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے، فتنے اور شر کا خوف ہے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ فائدہ کہاں سے ہم اخذ کرتے ہیں؟ ہاں بھائیو، کہاں سے فائدہ ماخوذ ہے؟ کہاں سے فائدہ ماخوذ ہے؟ کہ شر جس میں شر ہے یا فتنے کا خوف ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، جلا دینا چاہیے۔ ہاں کہاں سے؟
جب جلا دینے کی بات کہی تب ماشاءاللہ سب کے ذہن میں بات آ گئی. ہاں کعب بن مالک کے پاس وہ خط آیا تھا ملک غسان سے، اس میں ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہاری عزت و مرتبہ اور شایان شان عزت و مرتبہ ہم دیں گے. انہوں نے فوراً جلا دیا. ہمارے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے ہر وہ چیز جس میں شر ہے یا بعد میں بھی انسان کی یہ نفس یہ شیطان دھوکہ دے سکتا ہے اس کو فوراً ہی ختم کر دینا چاہیے. تو ہمارے وہ بھائی مثلا جوانی میں کچھ غلطیاں کیے ہیں اور کچھ تصویریں رکھے ہیں یا کچھ اور وسائل رکھے ہیں، اس کو ختم کر دینا چاہیے. نہیں کہ بیچ بیچ میں یاد کریں اور اپنی جوانی کو تازہ کریں اور یہ تصویروں کو دیکھیں یا اور کوئی چیز یا وسائل جس میں بربادیاں ہیں یا اس کے طرف آپ مائل ہو سکتے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، محفوظ نہیں رکھنا چاہیے. 12واں فائدہ یہ ہے کہ سجدہ شکر یہ مسنون ہے، مستحب ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے تو آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے. سجدہ شکر کے لیے نہ وضو کا ہونا ضروری ہے، نہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا. آپ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں. ایسے ہی ساتھ ساتھ یعنی خوشخبریاں ہمیں لوگوں میں پھیلانا چاہیے، لوگوں میں عام کرنا چاہیے. جس طرح کی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تک یہ بشارت پہنچی تو سجدہ ریز ہو گئے اور صحابہ کرام خوشخبریاں لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں. کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا، کوئی پہاڑ ہی کے اوپر چڑھ کر وہیں سے پکار رہا ابشر یا کعب ابن مالک. تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں ہمیں ان دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه امر يسره خر ساجدا للہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشکن خبر آتی تھی، کوئی ایسی بات آتی تھی جو آپ خوش ہوتے تھے تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے تھے. 14واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، مبارکبادی دینی چاہیے، بلکہ کھڑے ہو جانا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے. یہ بھائیوں یہ اچھے اخلاق اور اوصاف میں سے ہے. جس طرح کہ صحابہ کرام نے کعب بن مالک کو مبارکبادی دی، مصافحہ کیا، کھڑے ہو گئے اور ان کے حق میں انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر اور جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت پر، اور ہم سبھی کو زندگی کی آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.